17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، یہ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ لوگ جو کافر ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، بہایا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر 6 گروہوں کا تذکرہ ہوا، اور جس میں ایک ایمان والے تھے اور 5 کافر تھے۔ یہودی، نصرانی، صابی، مجوس اور مشرک، ان کا الگ تذکرہ ہوا۔ اور آج فرمایا کہ یہ لوگ 2 گروہ ہیں، یعنی 5 جو گروہ تھے وہ 5 سارے گروہ باطل پر تھے، ناحق ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے یہ حق کا گروہ ہے۔ تو فرمایا حق اور باطل کے یہ 2 گروہ آپس میں اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں کو کل جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کے جہنم میں کپڑے یعنی کاٹے جائیں گے۔ مراد اس سے یہ ہے جیسے ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑے سلوانے کے لیے تو وہ ناپ لیتا ہے کپڑے کا، اور پھر اس کپڑے کو کاٹا جاتا ہے، ماپ لے کر کاٹا جاتا ہے اور کپڑے کو اس کے جسم کے برابر کیا جاتا ہے۔ تو یہی حال کفر کے بدن پر بھی آگ کے لباس کو فٹ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر بہایا جائے گا۔ اور مفسرین نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں کہ بہایا جائے گا ان کے اوپر پانی، اور ان کی جلدیں جو ہیں چمڑے، یہ بالکل سارا چمڑا اتر جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، یہ پورا چمڑا جو ہے پاؤں تک سارا اتر جائے گا۔ اور حالانکہ انسان کا چمڑا ہے کتنا، یہ چمڑی تو انسان اتارنا بڑا مشکل ہے، تو وہ پانی ڈالا جائے گا خود بخود نیچے ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ ان کو پانی جب اتنا کھولتا ہوا پلایا جائے گا تو ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا نکل جائے گا، اتنا سخت اور گرم پانی ہوگا۔ فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی۔
اتنا گرم ہوگا، یسعر بہ ما فی بطونہم، نکالا جائے گا اس کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی جلدیں، ان کی چمڑیاں، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان لوگوں کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا، من غم سے، اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے دوبارہ جہنم کے اندر۔ مجرم آدمی کو جس وقت آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کے شعلے جب بلند ہوں گے، جہنمی لوگ بھی اوپر آ جائیں گے، تھوڑی سی امید لگ جائے گی کہ شاید ہم بھی کنارے پہ، جہنم کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان لوگوں کو ماریں گے، پھر جہنم کی تہہ میں چلے جائیں گے۔ یوں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے، جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے اس جہنم میں دوبارہ۔ فرشتے ان لوگوں کو لوہے کے گرز ماریں گے، اور اللہ فرمائیں گے وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلانے والا عذاب۔ دنیا میں تم نے بڑے مزے اڑائے، اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب اللہ کریم نے ایمان والوں کے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے اللہ نے کفار کا ذکر کیا، جہنم کا، فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ کریم ایمان والوں کو داخل کریں گے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان کو ان جنتوں میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ فرمایا جنتی لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس زمانے میں بادشاہ اور رئیس لوگ ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے، جیسے ہم گھڑی پہنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کفار نے جو انعام رکھا وہ 200 اونٹوں کا رکھا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پہنچ گئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، سراقہ بن مالک اپنی اونٹنی کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے پیچھا کیا تو 2 دفعہ جو ہے یہ ان کا گھوڑا بھی زمین کے اندر دھنسایا گیا، اور ہر دفعہ معافی مانگتا کہ اب میں نہیں آؤں گا آپ کے پیچھے، آپ کو نہیں پکڑوں گا۔
پھر گھوڑا نکل جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ارادہ ہوتا پیچھے آتے اور پھر ان کا گھوڑا جو ہے وہ پھنس جاتا تھا۔ معافی مانگنے لگے آخری بار کہ اب یا رسول اللہ نہ ہی میں آپ کا کسی کو بتاؤں گا اور نہ ہی میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سراقہ، آج تو 200 اونٹوں کی لالچ میں ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب آپ کسریٰ کے کنگن پہنو گے، اللہ تجھے ایمان دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ تجھے ایمان بھی دے گا اور تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا سونے کے۔ ایران فتح ہوگا اور کسریٰ کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، اور یہ پیشن گوئی جو ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ تو جنتی لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور دنیا کے اندر سونا مرد کے لیے حرام ہے، اور اسی طریقے سے ریشم بھی، لیکن جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت دی گئی ان کو دنیا میں پاکیزہ بات کی۔ ایمان والے بندے جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کا استقبال ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اول وہلے کے اندر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت دی گئی ان کو دنیا میں پاکیزہ بات کی۔ ایمان والا بندہ دنیا میں پاکیزہ بات کرتا ہے، اس وجہ سے جنت میں جائے گا۔ پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت دی گئی ان کو قابل تعریف ذات کے راستے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، مسجد حرام تو وہ جگہ ہے جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ، برابر ہے جو وہاں کا مقیمی ہے، والباد، اور جو باہر سے آنے والا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو حرم میں ارادہ کرے کجروی کا، شرارت کا، بظلم، زیادتی کرتے ہوئے، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ آگے پھر کافروں کا ذکر فرمایا کہ کافر لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے ایمان والوں کو روکتے ہیں، اور مسجد حرام میں بھی آنے نہیں دیتے۔ اور فرمایا حالانکہ مسجد حرام کی شان اور مقام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو برابر بنایا، چاہے وہاں کا مقیمی ہے یا باہر سے کوئی جانے والا ہے، مسافر اور مقیم کے لیے یہ مسجد حرام برابر ہے۔ یہ مسجد اہل محلہ نے رب کی توفیق سے بنائی، لیکن اس میں عبادت کا حق سب کو ہے، اور محلے والے کسی مسافر کو منع نہیں کر سکتے کہ تم یہاں عبادت نہیں کر سکتے، کیا تم نے چندہ دیا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جیسے مسجد حرام کا حکم ہے، یہی حالت باقی مسجدوں کی بھی ہے کہ ہر مسجد کا بھی یہی حکم ہے، کوئی بندہ کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا عبادت کرنے سے۔ مسجد میں
جتنا حق محلے والوں کا ہے اتنا ہی حق مسافر کا بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ شرارت کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، قرآن نے فرمایا نذقہ من عذاب علیم۔ اگر ایسا کوئی شرارتی آدمی ہے تو پھر اس کا علاج بھی کیا جائے، وہ چاہے وہ محلے والا ہو چاہے وہ مسافر ہو، اس کا علاج کیا جائے۔ مسجدوں کو ایسی جگہ نہ بنایا جائے کہ جس میں لوگ شرارت کریں۔ تو قرآن نے بھی فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو مسجد حرام میں کج روی کا ارادہ رکھے یا مسجد حرام میں کسی شرارت کا ارادہ کرے، بظلم زیادتی کرتے ہوئے، نذقہ من عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں دردناک عذاب دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ اس قرآن کریم کا آج ہم ایصال ثواب پوری امت مسلمہ کے مرحومین جو اسلام کی حالت سے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ اس علاقے والوں میں سے اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔